بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا ایک سیکوینس چلا آ رہا ہے اور اس کی ایک نشانی چلی آ رہی ہے میرے کلپس میں، جس میں اللہ پاک نے ہماری جو تخلیق ہے اس کو بنیاد بنا کے بتایا ہے کہ قیامت آئے گی۔ دیکھیں، اللہ نے پہلے میں نے سورہ حج کی آیات پیش کی تھی، اب اس کی اگلی صورت ہے سورہ مومنون۔ اور بھی واضح اللہ نے کہا کہ انسان کی تخلیق کیسے۔ آپ دیکھیے 1500 سال پرانا کلام ہے، کس پہ اترا؟ قریش پہ، حضور علیہ السلام پہ اترا، جو قریش کے لیے بھیجے گئے تھے، مکہ میں ہی تھے۔ وہ علاقہ تھا مکہ اس زمانے میں، آپ نوٹ فرما لیجئے کہ اس زمانے کی جو سیولائزڈ نیشنز تھیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، وہ عرب آتی نہیں تھیں۔ وہ کہتے تھے، کیونکہ وہ ریگستان تھا، کہتے تھے وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہاں ریگستان ہے، اور وہ ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں تھے، سمجھ لیں، یا جانتے تو تھے لیکن ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ جس طرح ایک زمانے میں عرض کروں، اس سے بھی پہلے کے زمانے میں لوگ یورپ نہیں جاتے تھے، جو آج کا یورپ ہے کہ وہ اتنی ٹھنڈ ہے کہ وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں بعد میں اب یورپ کتنے سیولائز کنٹری بن گئی ہیں، گروپ آف سیولائز کنٹریز۔ اسی طرح سعودی عربیہ اس زمانے کا، مکہ مدینہ کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا، اسپیشلی مکہ تو بالکل ریگستان میں تھا، مدینہ تو پھر بھی ایک رومن امپائر کے قریب جا کے لگتا ہے، شمال میں، یہ تو ذرا جنوب میں ہے مکہ۔ تو اس ماحول میں اللہ نے ایسی فینٹاسٹک انفارمیشن اگر نازل کی، اور محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو یہ قرآن کا ایک اپنا ایک دلیل ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے، یہ انسان نے خود گھڑی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے حضور علیہ السلام کو، آپ خود گھڑ کے لے آئے ہیں یا آپ کو کوئی سکھاتا ہے یا کوئی جن آ کر، نہیں۔ یہ ذرا آپ دیکھیے کہ آج کی میڈیکل سائنس کے مطابق بالکل، یعنی اس زمانے میں انفارمیشن تھی نہیں، تو یہ الہامی انفارمیشن ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مومنون ہے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ مستقر میں رکھا، یعنی اسپرم سیل تھا، وہ ماں کے یعنی رحم میں گیا اور اس کو محفوظ رکھا ادھر۔ پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، جنین ہے ایک بچے کی شکل دی۔ پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا۔ اب سے سٹیجز ملاحظہ فرمائیے۔ پس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامع پہنایا، یعنی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں مشکل کر دیا۔ آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر تم ان سب کے بعد لازماً مرنے والے ہو، وی ہیو ٹو ڈائی، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہے وہ سارا میسج۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی تم اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد قیامت کے دن، یعنی کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تمہیں موت آئے گی، ثم پھر انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، قرآن یعنی اللہ کے بہت بریلینٹ کلام ہے، یہ الہامی کلام ہے، اس کو جان لیجئے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ 1500 سال پہلے مکہ ایک چھوٹی سی بستی میں ریگستان کے اندر، جہاں دنیا کی اس زمانے کی سیولائز لوگوں کو وہاں انٹرسٹ ہی نہیں تھا، دلچسپی نہیں تھی وہاں جانے کی۔ اور مکہ کے لوگ وہاں جاتے تھے کیونکہ وہاں خانہ کعبہ تھا۔ یہ نہ رومی امپائر سے آتے تھے، نہ پرشین امپائر سے کوئی آتا تھا خانہ کعبہ، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ لہٰذا یہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ اور دیکھیں قیامت کے بارے میں یاد دہانی ہے، جہاں سے بھی آپ قرآن کو اٹھائیں گے وہ آپ کو ایک خبر دے گا آپ کی تخلیق کے بارے میں، جتنی آپ کو انفارمیشن چاہیے، لیکن وہ بتائے گا آپ کا وجود کا مقصد کیا ہے۔ وہ قیامت کے دن آپ اٹھائے جائیں گے۔ آپ لنک کرنے، میرا یہ چوتھا کلپ ہے سورہ دہر پہ سورہ ملک، کہ اللہ نے ہم کو بنائے اس لیے کہ وہ فری ول دی ہے ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اس بنیاد پہ میرے اگلے 2 کلپس ہیں جو انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور یہ کہ وہ جو ایک بیرن زمین ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی، اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے، وہ بارش سے ہوتی ہے، تم بھی اس طرح زندہ کیے جاؤ گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔